آیت نمبر 59 سے تفسیر. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وہ خشکی اور تری میں سب کچھ سے واقف ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ. درخت سے گرنے والے ہر پتے کا اسے علم ہے. زمین کی تہوں میں ہر بیج سے وہ واقف ہے. خشک و تر ودن بریکٹ وہ جانتا ہے. وہ ہر چیز کا انتظام ایک کھلی کتاب میں درج ہے. مفاتیح الغیب وہ کنجیاں جن سے تمام غیب کے دروازے کھل جائیں. اوپر والے مضمون میں ہم نے پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی میں چاہ رہے ہو. فیصلے کا اختیار تو اللہ کو ہے. اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی حکمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ہر چیز کی وسعتوں کا مالک وہ اللہ ہے. پیچھے یعنی جو ہم نے آیات پڑھی اسی مضمون کی یہاں وضاحت ہوئی ہے کہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. احاطہ اس کے علم نے ہر چیز کا کیا ہوا ہے. کتنا کیا ہوا ہے کہ صرف وہ ظاہر چیزوں کا یا بڑی بڑی چیزوں کا مالک نہیں ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی ذرے سے ذرے کا مالک ہے. ہر چیز کا مالک وہ ہے. گویا اللہ تعالی کے علم کلی کا اعتقاد یہ پیدا کیا جا رہا ہے یہاں بندہ مومن کے ذہن کے اندر. یعنی بندہ مومن کو کس چیز کا یقین یا بلیف ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم مکمل علم ہے، ظاہر اور باطن. ہر چیز کو اس کے علم نے گھیرا ہوا ہے. ماضی، حال اور مستقبل ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے، بلیف ہے کہ عنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر، یعنی پورا ایک 10 پکچر دے دی اللہ کے علم کی کہ کتنا علم ہے. خشکی تری ہر چیز سے واقف ہے. پھر کوئی پتا گرتا ہے اللہ کو پتا ہے. اب دیکھیں نا، ہم تو صرف اسی پتے کو اگر ہم بہت دھیان سے دیکھ رہے ہیں کسی درخت کی طرف تو کوئی پتا گر رہا ہے تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ پتا گرا ہے. اور جب ہوا چلتی ہے بہت تیز، جب خزاں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ایک درخت سے ہی کتنے پتے گر رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون سا پتا کب گرا. ہم تو ایک دو کو ہی فوکس کر سکتے ہیں نا، کون سا پتا پہلے گرا کون سا پتا بعد میں گرا، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے بارے میں. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب پولینیشن کا دن ہوتے ہیں تو ہوائیں جب چل رہی ہوتی ہیں، وہ چیزوں کو اڑا کر لے کر جا رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتا چل رہا ہوتا. سب کچھ کس کے علم میں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں. تو یہ علم کلی کی طرف اشارہ ہے. اور دیکھیں جب یہ ایمان پیدا ہو جائے گا نا، ہمیں یہ عقیدہ اللہ کے علم کے بارے میں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. یعنی جتنا اس علم کا یقین آ جائے گا ہمارے ایمان کے اندر، اتنا ہی ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پورا اعتماد ہو جائے گا. اتنا ہی میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنے کے لیے، یعنی کہ سپرد کرنے کے لیے بہت، یعنی کہ ایک طرح سے کیا ہو جائے گا کہ میں خوشی خوشی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دوں گی، اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دوں گی. اور پھر جسے کہتے ہیں نا اس کی تقدیر سے راضی ہونا، تقدیر کے اندر جو خیر ہے اس سے بھی راضی ہونا، اور اگر کوئی بظاہر شر ہے اس سے بھی راضی ہونا. یعنی یہ چیزیں ان چیزوں کے بلیف کا نیٹ ریزلٹ ہے. اور اگر میرا بلیف خدا نہ خواستہ نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے کہ اگر تھوڑا سا بھی بلیف خراب ہوتا ہے نا اس معاملے میں،
تو شرک کی اتنی راہیں کھل جاتی ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں سے نکلا تھا اور کہاں پہنچا، کون سے کھڈ میں لے جا کر گرایا ہے شرک کے اس معاملے میں۔ گویا یہ جو عقیدہ ہے اللہ کے علم کے بارے میں، علم کلی کے بارے میں، گویا اس میں تھوڑی سی بھی لیکیج، ذرہ برابر لیکیج انسان کے لیے شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف لے جانے کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر انسان کے اندر نہ وہ خشیت پیدا ہوتی ہے، نہ وہ اس کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر آپ دیکھیے اس میں کہ ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کا یہ جو بیان ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے سے، یہ ہمیں دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں مشرکین بھی کہ اللہ تعالیٰ اچھا فلاں فلاں چیزیں تو اللہ نے بنائی، فلاں فلاں چیزوں پہ اختیار تو اللہ کا ہے، باقی سلطنت کا اختیار، پوری دنیا کا اختیار اس نے فلاں فلاں لوگوں کو دے دیا اور اب وہ سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گیا، اب وہ نعوذ باللہ اللہ تعلق ہو گیا پوری کائنات سے۔ تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں پتہ چلتی، ہمیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خشکی اور تری سب سے واقف ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، وہ اس کو جانتا ہے ہر پتے کو، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کی تہوں میں ہر دانے سے وہ واقف ہے۔ آپ دیکھیں کتنے دانے ڈالے جاتے ہیں نا جب فصل بوئی جاتی ہے، کہاں کہاں ڈالے جاتے ہیں، اندر زمین کی تہوں کے اندر اس کے ساتھ کیا پروسیس چل رہا ہے کسی کو بھی نہیں پتا۔ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، مریخ پہ پہنچ گئے ہیں اور کیا کیا پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن کچھ نہیں پتا کہ اس دانے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کتنے دانے ہیں وہاں پر۔ ولا رطب ولا یابس، خشک اور تر، ہر چیز کا علم کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رجسٹر ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو الا فی کتاب مبین، کتاب مبین میں درج ہے اس کے پاس، رجسٹر میں درج ہے یہ چیزیں۔ اور یہ رجسٹر ایسا نہیں ہے جیسے ہمیں کوئی چیز ڈھونڈنی پڑتی ہے نا تو 10 دفعہ ہم 10 کاپیاں کھولتے ہیں، بہت آرگنائز ہو تو چلیے کچھ چیزیں اس کے کچھ نہ کچھ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کو ادھر ادھر سرچ کرنی پڑتی ہے۔ تو بات پھر وہی آتی ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کلی کی مثال، اور ہمیں اس کے اوپر بہترین ایمان لانے کی دعوت ہے۔ اور پھر یہی بات ہے کہ جیسے ہم ایک گھر کی چیزیں سنبھالتے ہیں تو سنبھالتے سنبھالتے کتنا تھک ٹوٹ جاتے ہیں، اس اللہ کے پاس تو مفاتیح الغیب، غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانوں کی کنجیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین اور کامل یقین جو ہے وہ اس کے اوپر عطا فرما دے۔ آیت نمبر 60، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، مزید اس کے علم کلی کی مثالیں، پیچھے اور مثالیں دی، پتوں کی مثالیں دی، بیج کی مثالیں دی، خشکی اور تری کی مثالیں دی، اب کیا ہے؟ وہی ہے جو رات میں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، کہ جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اور اسے بھی وہ جانتا ہے، اور پھر اسی میں تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ زندگی کی مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے، یعنی قیامت کے دن۔ پھر وہ تمہیں وہاں بتا دے گا کہ اس دنیا میں تم کیا کرتے رہے ہو، یعنی کہ وہی اللہ جو درخت سے گرنے والے ایک ایک پتے کو جانتا ہے، زمین میں دفن ہونے والے ایک ایک دانے کا اس کو علم ہے، وہی اللہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے آئے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے جیسے کوئی بات شروع کرتا ہے نا بندہ تو تمہید باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں تمہید میں کہا کہ یہ جو مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا اور اپنے سارے کیے دھرے سارے اعمال سے آگاہ ہونا، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی بے اصل یا بے حقیقت بات نہیں ہے، یعنی یہ تمہید جو اللہ کے علم کی اٹھائی جا رہی ہے، وہ کیوں اٹھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آخرت سے ریلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، کہ جس اللہ کے پاس، یعنی کہ جس اللہ کا علم اتنا وسیع ہے،
کہ اپنی آنکھوں سے تم ہر روز اس کی ریہرسل اپنے سامنے دیکھتے ہو، اس اللہ کے لیے آخرت میں اس سارے معاملات کو انجام دینا کیسے ممکن ہے، کیسے مشکل ہوگا؟ آپ دیکھیں نا یہاں پہ کیا کہا آیت 60 میں، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، رات کو تمہیں وہ فوت کر دیتا ہے، روحیں تمہاری قبض کر لیتا ہے۔ یعنی یہ جو یہاں پہ فوت کرنا ہے، یہ فوت بمعنی نیند ہے۔ کہتے ہیں نا وہ کوئی محاورہ، سویا یا مرا ایک برابر ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں ہوتا انسان کو۔ اور پھر اس وقت جو تم نیند کی حالت میں ہوتے ہو، کیا ہو رہا ہوتا ہے ادھر ادھر سب تمہیں نہیں پتا ہوتا، اللہ کو پتا ہوتا ہے وہ ساری باتیں۔ پھر اگلے دن اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، پھر تمہیں زندگی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تمہیں مہلت دیتے ہیں کہ تاکہ پھر تم اور عمل سمیٹو اور اپنے کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دو۔ تو بہرحال اس کے بعد کیا ہوگا کہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ جو دنیا میں اللہ نے تمہیں دیا کہ سلاتا ہے، جگاتا ہے، پھر سلاتا ہے، پھر جگاتا ہے، یہ جو سائیکل چل رہا ہے نا، یہ سائیکل بریک ہو جائے گا یہاں پر۔ یا سو گے تو اٹھو گے نہیں، تو یا اٹھو گے تو پھر سونا نصیب نہیں ہوگا، اور پھر واپسی کہاں ہوگی؟ آخرت کی طرف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا، یہ مشاہدہ تمہیں ہر روز کرایا جاتا ہے، ہر صبح شام تمہیں کرایا جاتا ہے۔ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، یہ مشاہدہ کروا کے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ ایک وہ دن آئے گا کہ جس دن تمہارے ایک ایک کرتوت کو تمہارے سامنے رکھ لیا جائے گا۔ آج تم انکار کر رہے ہو، آج تم مطالبہ عذاب کر رہے ہو، تو اس دن آئے گا کہ تم پھر اس کو مان کر ہی رہو گے۔ آیت 61، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے، اس نے تم پر اپنے نگران مقرر کر رکھے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اس کام میں وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ کون ہے؟ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے۔ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی سے غافل ہے، مخلوق بھی کوئی تھوڑی نہیں ہے۔ ہم تو یہاں پر جتنے انسان ہیں ان کو نہیں جانتے، ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات پوری کائنات خشکی اور تری میں موجود ہے، اور دیکھیں نا کیسی چھوٹی چھوٹی سی وہ چونٹیاں تو بڑی ہیں، اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اور وہ سیکٹس جو ہیں وہ کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے مائکروسکوپ کے بغیر، خالی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ کیسی کیسی جرمز، بیکٹیریا، کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز پہ وہ حاوی ہے، کنٹرول ہے اس کا۔ اور وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، وہ اپنے نگران فرشتے ان لوگوں پر مقرر کرتے ہیں، کر رکھے ہیں، یعنی اللہ خود بھی جانتا ہے، فرشتوں سے بھی وہ کام لے رہا ہے۔ حافظہ، حافظ کی جمع، جس کے معنی کسی چیز کی نگرانی کے ذمہ دار کی ہے۔ اس سے آپ سمجھیں خدائی پہرہ دار، سیکیورٹی گارڈز، جو ہر جان پر اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں۔ سوچیں آپ ذرا، کتنے فرشتے ہیں اللہ کے، پوری دنیا کا سسٹم اللہ کے حکم سے وہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے کر بھیجتے ہیں، وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، پلس باقی فرشتوں کی فوج جو ہے وہ اللہ نے ہر بندے پر لگائی ہوئی ہے۔ سیکیورٹی گارڈ وہ الگ ہے، یہ سیکیورٹی گارڈ ہیں، وہ تو کرامن کاتبین ہے نا، وہ تو لکھ رہے ہیں، نیک اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں اور برے اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ الگ ہیں، یہ حافظہ الگ ہے۔ ہاں جی، اور آپ دیکھیے کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، حتی اذا جاء احدکم الموت، پھر جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر بھیجے ہوئے فرشتے اور آتے ہیں، توفت رسولنا، جو رسولنا ہے وہ فرشتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، اور وہ آتے ہیں وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، کوئی کوتاہی نہیں کرتے روح قبض کرنے میں، نہ کوئی ان کے قابو سے باہر نکل سکتا ہے،
نہ کسی کو وہ اگنور کرتے ہیں کہ بھئی ابھی اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی اس کے کام ہیں، بڑی اس کی ضرورت ہے، بڑا لوگ اس سے پیار کرنے والے ہیں، اس کو میں نہ لے کے جاؤں. نہیں، اس کا ٹائم آ گیا، سیکنڈ کے برابر بھی وہ آگے پیچھے روح قبض کرنے میں نہیں لگاتے، نہ دیر لگاتے ہیں نہ جلدی کرتے ہیں. جو ٹائم مقرر ہے اس پہ وہ روح لے کر جانی ہے، انہوں نے روح لے کر جانی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک اور آیت ہم پڑھیں گے آگے جا کر انشاءاللہ. وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حافظ، ہر شخص کے اوپر ایک نہ ایک نگران مقرر ہے. پھر ہم جیسے پڑھتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تم میں سے دن اور رات کے فرشتے تم میں سے ہر ایک اوپر کرامن کاتبین جو ہیں وہ مقرر ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو وہ الگ ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ تم میں دن اور رات کے فرشتے ایک دوسرے کے بعد باری باری آتے ہیں، ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، اور یہ ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں فجر اور عصر کے وقت. تو اسی لیے کہا گیا کہ ان اوقات کے اندر ذرا زیادہ بندہ عبادات کے اندر مصروف ہو، تاکہ وہ جو رپورٹ ہمارے بارے میں اللہ کے ہاں پہنچائے وہ اچھی رپورٹ جو ہے وہ پہنچائی جائے. اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا حدیث سے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے تو جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے اچھے پروٹوکول کے ساتھ، اچھی شکلوں والے، بہترین پرسنالٹیز والے، خوشبوؤں کے ساتھ فرشتے آتے ہیں، بہترین لباس دے کر، خوشبوئیں لے کر، اس طرح سے اس کی روح قبض کی جاتی ہے. اور جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے انتہائی خوفناک اور وحشتناک قسم کے فرشتے آتے ہیں اس کی روح لے کر جانے کے لیے. تو بہرحال دنیا کا، کائنات کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی اس لیے کی ہے کہ دنیا کے مختلف امور جو ہے وہ ان کے ذریعے سر انجام دلوائے جائیں، جبکہ اللہ خود بھی کر سکتے ہیں اور وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. اس کے باوجود اللہ نے کچھ ڈیوٹیاں اس مخلوق کو تفویض کی ہوئی ہیں. دیر ہو گئی یہ بات. آیت نمبر 62 ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب کے سب اپنے حقیقی مولا کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. سنو، آگاہ رہو کہ فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب سے زیادہ تیز حساب چکانے والا ہے. یعنی مرنے کے بعد ہر ایک، جب وہ آ گیا نا کہ وہ آتے ہیں روح قبض کرتے ہیں، روح قبض کرنے کے بعد ہر ایک کو وہ اللہ کی طرف پہنچا دیتے ہیں. کوئی بندے کا شریک، سفارشی، معبود، کوئی بندہ انسان کے کام نہیں آ سکتا کہ کوئی کھڑا ہو جائے اس کی روح کو فرشتوں سے چھڑوانے کے لیے، اس کو آگے نہ جانے دینے کے لیے کوئی نہیں کر سکتا. اللہ لاہ الحکم، سارا فیصلہ اللہ کا ہے، ہر چیز کا فیصلہ اس کے اختیار میں ہے. کان کھول کر سن لو، اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے سامنے جو تو نہیں کر سکتا. پتا نہیں ہل سکتا، پتا گر نہیں سکتا، سانس اندر آ نہیں سکتا، سانس باہر نکل نہیں سکتا اگر وہ حکم نہ دے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، سب سے زیادہ تیز حساب چکانے والا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اتنی بڑی خدائی ہے، اتنا لمبا حساب کتاب ہوگا، تو حساب کتاب جب ہوگا تو اس کو تو بڑی زحمت ہوگی، بڑی مشکل ہوگی، کیسے ہوگا، کیسی اتنی مخلوق کا حساب، اور پھر اس میں سے ایک ایک بندے کا حساب، اور ایک ایک بندے کے وہ جو اس کو شعور کی عمر دی گئی ہے وہاں سے لے کر اس کی اینڈ تک کا حساب، اس کی ایک ایک لمحے کا حساب. سوچنے کی بات ہے نا کہ انسان کی عقل میں آ نہیں رہی ہوتی ہیں ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو عقل میں لانے کے لیے کہا کہ ہر چیز اس کی کتاب میں محفوظ ہے، اور سیکنڈ میں وہ پورا ڈیٹا سامنے لا کے رکھ دے گا. کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کیا نیکیاں تھی، کب ہوئی تھی، کس حال میں کی تھی، کتنی اسیسمنٹ ہوئی، کتنی مارکنگ ہوئی، گناہ کون سے تھے، کیا معاملہ تھا، اللہ سے متعلق کون سے تھے، بندوں سے متعلق کون سے تھے. کتنے گوشے ہیں انسان کی زندگی کے. اللہ نے کہا مجھے کوئی دیر نہیں لگنے والی، میں جلدی جلدی یہ حساب کتاب جو ہے نا سامنے لے آؤں گا، یعنی ڈیٹا سامنے لے آؤں گا. بندے کے ساتھ تو جتنا ٹائم لگنا ہے وہ تو پھر لگنا ہے نا حشر کے دن، کہ جب اس کو وہ دیا جا رہا ہے، وہ اسے حساب لیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے حشر کے دن، وہ تو ایک اس کی اپنی زندگی کے معاملہ ہے.
اللہ کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے اپنے بارے میں یہ انٹروڈکشن دے دیا، اسرع الحاسبین۔ آج دیکھیں نا ساری آیات اللہ کے علم، ان کی قدرت کے بارے میں آ رہی ہیں۔ جی آیت نمبر 63، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ خشکی اور تری میں ودن بریکٹ آفات اور مصائب کی بریکٹ کلوز تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم اس کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اگلی آیت بھی لے لیجیے 64، قل اللہ ینجیکم منہا، ان سے کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ہے تم کو اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور دوسری تمام تکلیفوں سے نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، لیکن افسوس کہ تم پھر شرک کرنے لگتے۔ کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ ظلمات البر والبحر، ظلمات سے مراد آفتیں، مصیبتیں، حادثے، دکھ، تکلیف، بری و بحر، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ تدعونہ تضرعا، تم اس کو پھر پکارتے ہو اس تکلیف کے وقت، تضرعا گڑ گڑا کر، آہوزاری کرتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے، خفیہ چپکے چپکے، اونچا بھی اور چپکے چپکے بھی، دل میں گڑ گڑاتے ہو۔ کیا کہتے ہو؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دی تو پھر ہم اللہ کے شکر گزار بندے ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ وہ دعا ہے کہ جو اس طرح کی مشکلات میں ہر بندے کی زبان پہ آ جاتی ہے، دل میں آ جاتی ہے۔ گویا انسان کی ایک نفسیاتی بیماری سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی توحید کی ایک زبردست نفسیاتی دلیل بھی دے دی گئی ہے۔ یعنی ایک طرف تو بندے کی بیماری سے پردہ اٹھایا گیا اور ساتھ ہی توحید کی دلیل بھی دے دی گئی۔ اور بات وہی ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، مطالبہ عذاب کی تردید جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی حالت عجیب ہے کہ جب کسی آفت میں مبتلا ہوتا ہے تو گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، رب کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دے، میں تیرا فرما بردار، تیرا وفادار، تیرا شکر گزار، اور بس اب تو میں بالکل ناک کی لکیریں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں نہیں ہلنے والا اب یہاں سے، میں تیرا بندہ بن کے کھڑا ہوں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی نجات ہوتی ہے نا، پھر وہی رویہ، پھر وہی ناشکری، پھر وہی ڈٹائی، پھر وہی ناقدری۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ان کو پھر ڈرایا جاتا ہے، یعنی عذاب سے جب مصیبت سے نکل آتے ہیں، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ بھی اب نہ کرو، دیکھو فلاں موقع پہ اللہ نے تمہاری کیسے مدد کیا، تو پھر ڈھیٹ بن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں لے آؤ نا عذاب، کیوں نہیں لے کر آتے، کیوں نہیں کرتے۔ تو بتایا یہاں پر کہ عذاب کا تم مطالبے کر رہے ہو، دیکھو خشکی اور تری میں تمہیں کون نجات دیتا ہے مشکلات سے، پھر یہ مطالبہ مانگ رہے ہو نا۔ اور آپ سوچیں کہ خاص طور پر وہ لوگ جب ٹریول کرتے تھے نا سمندروں کے اندر، تو سمندروں کے طوفان تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، بڑے ہی مشکل صورتحال ہے۔ جیسے ہی طوفان میں کشتی گرتی، فوراً اللہ اللہ، کسی بت کو، کسی پیر ولی فقیر کو اس وقت وہ یاد نہ کرتے، صرف اللہ ان کی زبان پہ ہوتا۔ اور پھر انہی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ جب وہ کشتی پار لگتی، ساحل پہ آتی، آ کر پھر وہی ماتھے ٹیکنا شروع کر دیتے اپنے معبودوں کے سامنے۔ اس نفسیاتی بیماری کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا۔ ایک طرف تو مانگتے ہو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نشانی، عذاب کے مطالبے کی نشانی کرتے ہو رسول سے، اور حالت تمہاری یہ ہے، بے بسی اتنی ہے کہ ذرا سا کسی تکلیف میں پھنسے تو تمہاری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ادھر سے تم بڑے بہادر بنے ہوئے ہو کہ عذاب لے کر آؤ، دکھاؤ ہمیں، اور جب چیخیں نکلتی ہیں پھر تم کہتے ہو اب ہم نے مان لیا اللہ کو، جب ختم ہوتی ہیں اس کو پھر تم وہی کچھ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تو یہاں پہ جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا 64 میں۔ پہلے سوال کیا، میں نے کہا تھا نا کل دیکھیے گا، بہت زیادہ کل آئے گا، ان سے پوچھیے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے، پھر تم کہتے ہو کہ اگر نجات دی تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ پھر اللہ نے جواب کا انتظار نہیں کیا، 64 میں جواب دے دیا، قل اللہ ینجیکم منہا، ان سے کہہ دیجیے اللہ ہی ہے
جو تمہیں اس مصیبت سے اور دوسری تمام تکلیفوں سے نجات دیتا ہے، خواہ چھوٹی ہیں خواہ بڑی ہیں، خواہ تم اس کے لیے پکارو یا نہ پکارو، لیکن اس کے بعد تم تشرکون، تم پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ یاد رکھیے جو بات یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ توحید انسان کی فطرت میں رچی بسی ہوئی ہے، گندی ہوئی ہے توحید، چاہے وہ مانے چاہے وہ اسے نہ مانے، اندر ہے، اندر اللہ نے رکھ دیا وہ توحید۔ کب پتہ چلتا ہے کہ توحید ہے؟ کہ جب انسان کو مصیبت دکھ درد تکلیف آنے سے پتہ ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے جو مجھے یہاں سے نجات دے گی، اس وقت کی ساری جو ملمہ سازیاں ہیں، بناوٹی سہارے ہیں، عقیدے ہیں، لوگ ہیں، ایسے جیسے کوئی بھگ سے اڑ جاتا ہے نا، سب ختم ہو جاتا ہے، اسکرین بالکل دماغ کی کلیئر ہو جاتی ہے اور فوراً وہ عقیدہ جو ہے وہ انسان کا اللہ کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ وہ وقت ہوتا ہے، وہ لمحہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اس توحید کو گلے لگا لے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ وقت جیسے ہی گزرتا ہے انسان پھر یو ٹرن لے لیتا ہے۔ انسان تو بہت ماہر ہیں یو ٹرن لینے میں ہمیشہ سے، یہ اللہ نے اس کے توحید سے شرک کے یو ٹرن کا ذکر کیا ہے، اس کی بدبختی، انسان کی بدبختی ہے نا یہ۔ آیت 65، قل هو القادر على ان يبعث عليكم، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب برپا کر دے، یا تمہیں گروہ در گروہ تقسیم کر کے آپس میں گتھم گتھا کر دے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور ایک گروہ کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں۔ یعنی پھر وہی خاص اگر بات کریں تو قریش مکہ، مخاطبین رسول کی طرف اشارہ ہے کہ آج بڑے اطمینان سے امن سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ امن کیوں حاصل تھا ان کو، انہیں اتنا امن کیوں حاصل تھا؟ خانہ کعبہ کی تبلیت کی وجہ سے، خانہ کعبہ کی لک آفٹر، حاجیوں کی لک آفٹر کرنے کی وجہ سے ان کو بہت ہی زیادہ امن، سکون، اطمینان حاصل تھا، جس اطمینان نے ان کا دماغ پھیر دیا تھا، ان کی مت مار دی تھی، فخر اور غرور کا شکار ہو چکے تھے، یہ بھول گئے تھے کہ یہ ہمارے رب کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں اس محترم گھر کی وجہ سے عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد رکھو کہ آج تو تم بڑے بے خوف ہوئے ہو کہ اتنی امن کی صورتحال جو ہزاروں سینکڑوں سالوں سے چل رہی ہے اس کو کون ہم سے چھین سکتا ہے۔ دیکھو اللہ کی پکڑ دور نہیں ہے، اللہ کی پکڑ بہت نزدیک ہے۔ هو القادر، وہ قادر ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، اس کے پاس پورا کنٹرول ہے اس بات کا، اللہ ان یبعث علیکم عذابا، کہ وہ عذاب بھیج دے۔ کہاں کہاں سے؟ آپ دیکھیں مختلف اینگلز اس نے بیان کیے۔ تم سمجھتے ہو گے اچھا سامنے سے آیا تو میں یہ پیش بندی کر دوں گا، اچھا وہاں سے نہ آیا تو ادھر سے آ جائے گا، ادھر سے آ جائے گا، نیچے سے آ جائے گا، اوپر سے آ جائے گا، اس کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ایسی جگہوں سے آئے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہاں پہ ہم اس کو ون بائی ون لیتے ہیں، فوقکم، تمہارے اوپر سے، اور ظاہری بات ہے پچھلی قوموں کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا، قوم عاد، سمود، لوط، مختلف قسم کی عذاب کی قسمیں تھی نا جو ان کے اوپر آئیں، کہ کسی پر آسمان کی بجلی گرا دی اس نے، کسی پر اس نے آسمان سے پتھر برسا دیے۔ تو یہ جو اوپر سے آیا یہ کیا ہے؟ اوپر سے آنے والا عذاب ہے۔ پھر اس میں اب آپ دیکھ لیں گے کہ بہت زیادہ یہ جو طوفان ہوتا ہے، آندھی ہوتی ہے، اس قدر شدید والکینوز ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسری والکینو الگ ہے، ٹورنیڈوز ہوتے ہیں جو، تو ٹورنیڈو میں وہ کس طرح سے وہ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کا حصہ جی ہاں وہ گولا ٹائپ ہوتا ہے، وہ کس طرح آتا ہے اور کس طرح چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا چلا جا رہا ہوتا ہے۔ تو مراد یہاں پر ہے کہ اوپر سے وہ تمہارے اوپر مسلط کر دے عذاب کو، اور اگر یہ آسمانی عذاب اوپر سے نہ آئے تو پھر تمہارے جو اوپر والے لوگ ہیں نا، تم سے اوپر والے لوگ، تمہارے حکام، تمہارے بڑے، تمہاری ایلیٹ کلاس، وہ تمہارے سروں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔
وہ مسلط ہو جاتی تمہارے اوپر. ٹھیک ہے. پھر تحتی ارجلکم، نیچے سے آ جائے. نیچے سے اب زلزلہ ہے، آتش فشاں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ. ٹھیک ہے نا. زمین سے اٹھنے والی آفتیں، زمین سے اٹھنے والے عذاب. اور اگر یہ والے عذاب نہیں ہے کہ جو نظر آ رہے ہیں، مانوی عذاب میں کیا ہے؟ جو ماتحت لوگ ہیں، جو تمہارے انڈر لوگ ہیں، وہ نافرمان ہو جائیں تمہارے، ان کی طرف سے بے ایمانیاں، چوریاں، چکاریاں، غداریاں. سپوز اولاد نافرمان ہو گئی ہے، تو یہ جو اولاد کی نافرمانی ہے، تحت ارجلکم، نیچے سے، یعنی نیچے والوں کی طرف سے اٹھے تمہارے لیے عذاب کی شکل. تو وہ نیچے زمین بھی ہے اور وہ نیچے والے تم سے درجے میں لوگ جو کم ہیں، یعنی کہ درجہ مین کے والدین ہیں تو بچے چھوٹے ہیں نا ان سے. یلبسکم شیعان، شیعان آپس میں گروہ در گروہ کر کے تمہیں. فرقہ واریت ہے، قبیلوں کے اندر امتیاز ہے، فرق ہے، قومیں ہیں، ایک دوسرے سے ان کو ٹکرا دے، لڑ لڑ کے مر جائیں ایک دوسرے کے ساتھ. باہمی دشمنیاں، انات، نفرتیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹنے، زبان کی بنیاد کے اوپر، قومیت کی بنیاد کے اوپر، صوبائیت کی بنیاد کے اوپر، خاندانوں کی بنیاد کے اوپر، نسلوں کی بنیاد کے اوپر جو ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اللہ کی طرف سے یہ کہ مختلف رنگ اس وقت بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں کہ قوموں میں آپس میں اتنا ان پہ جھگڑا تھا، اتفاق نام کی چیز ہی نہیں تھی. ہر خاندان، قبیلہ دوسرے خاندان سے برسرے پیکار ہوتا تھا. جنگیں چلتی تھی تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. پھر عذاب اور مختلف قسم کی چیزیں بھی آیا کرتی تھی. تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ یوزی کا باس، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے. آج آپ دیکھ لیں نا ہمارے ہاں جو فسادات ہوتے ہیں کہ کس کس موضوعات پہ ہوتے ہیں. فلاں کالا ہے، گورا ہے، گورا جو ہے کالے کو مار رہا ہے. شیعہ جو ہے وہ سنیوں کو مار رہا ہے کہیں جگہ اور سنی کہیں پہ شیعوں کو مار رہے ہیں. ایسے چل رہا ہے نا. وہ فلاں وہابی جو ہے وہ بریلوی کے گردن کاٹ رہا ہے اور بریلوی جو ہے فلاں کے گردن کاٹ رہے ہیں. وہ طالبان اٹھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے وہ درندگی کی انتہا پہ پہنچے، وہ ہر بندے کو ہی مسلمان ہی نہیں سمجھتے. تو یہ عذاب کی شکل ہے. دیکھیں یہ عذاب کی شکل ہے. ہم نے چونکہ قرآن سے دیکھنے کا وہ ایک جو قرآن کو اپنی آنکھوں میں پہن کر دنیا دیکھنا ہوتا ہے نا، قرآن کی اینک پہن کر دنیا دیکھنا ہمیں نظر آتا ہے درست چیز. آپ دیکھیں جن کی آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے، آئی اتار دیں گلاسز تو ان کو اصل چیز بھی غلط چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں نظر آتی ہیں غیروں کی سازش، فلاں کی سازش، فلاں کی سازش. بھی فلاں سازشیں کرتے ہیں، دنیا میں ہمیشہ ہوتی آئی ہیں. پاورفل جو ہوتے ہیں وہ کمزوروں کے لیے سازشیں کرتے ہیں، لیکن ان کی سازشیں کامیاب کب ہوتی ہیں؟ جب بندوں میں اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں. جب آپ اسٹرانگ ہوں گے، اب ہم اسٹرانگ ہیں، وہ کس کی ضرورت ہے محلے میں سے اٹھ کے وہ ہمارے گھر کے اوپر انگلی اٹھائے؟ بتائیں ذرا، کسی کی ضرورت ہوگی وہ آپ کے گھر کے بارے میں آ کر کوئی غلط سلط بات کر دے؟ کوئی بھی نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے اپنے گھر میں یونٹی ہے، ہمارے اپنے گھر میں پیار محبت اتفاق اتحاد ہے. ہم خود بہتر طریقے سے چل رہے ہیں. ہم لوگ کوئی آ کر اٹھ کے آئے گا، بات بھی کرے گا، سوچے گا بھی، اس کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی. ہم اپنا گھر تو سیدھا کر نہیں سکتے یہاں پر، اور الزام تراشیاں دوسروں پر دے کر اپنے گھر کی اصلاح سے ہم بالکل غافل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. غیروں کی سازش ہے، دوسروں کی سازش ہے. تو یہاں پہ ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب قومیں آپس میں گروہوں میں تقسیم ہو کر خانہ جنگی اور تشدد کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. آج مسلمان اس بات کو جان لیں. پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ کس قدر خون بہایا گیا اسلام کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر. ہر گروپ خود کوئی اسلام کا ٹھیکیدار سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کو وہ کوئی درجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور آج ان آیات کے اندر نا مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ سبق جو ہے وہ موجود ہے.
ہاں جی ہاں وہی میں نے آپ کو بتایا نا، بالکل بالکل آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، بالکل بالکل، استغفر اللہ، میں وہی کہا نا کہ جو پنجاب والے ہیں وہ سرحد والوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سرحد میں چلے جاؤ تو پنجابیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، فلاں فلاں کو، مطلب آپ سوچیں نا یہ کیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور کیوں ہے قرآن چھوڑنا، قرآن کو زندگیوں سے نکال دینا، یہ سب سے بڑا قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے جو آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں، اپنے اختیار کی نشانیاں بتا دی کہ وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب اوپر سے بھیجے، پاؤں پہ سے نکالے، یا آپس میں تمہیں گتھم گتھا کرا دے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اللہ اپنی باتیں، اپنی دلیلیں مختلف انداز سے تمہارے سامنے لے کر آتا ہے، کیوں لے کر آتا ہے، کیا مقصد ہے اس کو لانے کا، لعلہم یفقہون، لوگوں کو سمجھ آئی۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ سمجھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس، اس اینگل سے چیزوں کو دیکھنے کا شعور ہی نہیں ہے نا، جو مولویوں کی باتیں ہیں، دین کی باتیں، یہ کیا ہے، مولوی خود آپس میں جھگڑنے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں نا کہ جنہوں نے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے انہوں نے اپنی 1.5 ان کی مسجد بنائی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر، اتنی فرقہ واریت ہے کہ کوئی ایک گروپ دوسرے کے کو برداشت نہیں کرتا، ایک بندہ کہیں پہ بیٹھتا ہے تو دوسرا جو ہے پیراشوٹ کے ذریعے وہاں پہ جمپ لگاتا ہے اور وہ اس کو نکال کے کک آؤٹ کر کے باہر کرتا ہے اور وہ اس کی جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھتا ہے، پھر ٹانگیں کھینچتے ہیں دوسرے کی، اور عوام کو بھی انہوں نے اسی پٹڑی کے اوپر، اسی ڈگر کے اوپر چلایا ہوا ہے۔ تو جو اچھے علماء کرام ہیں وہ اب بھی جو سبق دیتے ہیں، جو لیسن دیتے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن بات پھر وہ طوطی کی کارخانے میں کون سنتا ہے، وہ اتنے کم مقدار میں ہے علماء کرام کے، ایسے اسکالرس کے نیگیٹو چیزوں کو زیادہ یعنی کہ سمجھنے کے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس فکر کو لیتے ہیں، جو پازیٹو والے لوگ ہیں ان کو کم کم برداشت بھی کیا جاتا ہے اور پسند بھی کیا جاتا ہے، اور ان کو مغربی ایجنٹ کہہ کے باقیوں نے ان کو کب بھگا دو، اس کو ان کو نکالو یہاں سے، کہ ان کی باتیں سنی تو ہماری تو دکانداریاں ختم ہو جانی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کریں اور ہمیں ہدایت عطا فرمائیں۔ آیت 66 فَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم نے اس وعید کو جھٹلا دیا ہے حالانکہ یہ بالکل حق ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی داروغہ مقرر نہیں کیا گیا ہوں، ودن بریکٹ کہ تمہیں ضرور ہی سمجھا دوں۔ آیت 66 بھی لے لیجیے، 67 بھی لے لیجیے، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ودن بریکٹ اس کے باوجود عذاب ہی مانگتے ہو تو بریکٹ کلوز، ان قریب یہ حقیقت بھی تم خود ہی جان لو گے۔ یعنی قرآن نے انہیں جس عذاب کی دھمکی دی ہے وہ ایک حقیقت ہے، لیکن اے نبی آپ کی مخاطب قوم نے اس کی تکذیب کر دی ہے، تو جب انہوں نے تکذیب کر دی تو اس کا معاملہ ہم پر چھوڑ دو اور انہیں کہہ دو لستو علیکم بوکیل، داروغہ نہیں ہوں میں کہ لازمن تمہیں ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر صراط مستقیم پر چلاؤں ہی چلاؤں، میرا یہ سٹیٹس نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ اس کو تو پلے باندھ لیں، کیونکہ ہم میں سے آج ہر دین کا دائی، دین کا لیڈر خود کو داروغہ سمجھ کر دوسروں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، دوسروں کے بارے میں فتویٰ بازیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم داروغہ ہیں، کوئی ہمارا کام ہے، ہم دائی ہیں، ہم بات کو اچھے طریقے سے پہنچانے والے ہیں، بس کوئی مانتا ہے ویل اینڈ گڈ، نہیں مانتا اللہ اس کو ہدایت دے، ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اور ہر ایک کو میں نہیں منوانا ہے، ممکن ہے میری بات میں وہ اثر ہی نہ ہو جو دوسرے کے دل پہ اثر کرے، ممکن ہے اس کو کہیں اور سے ہدایت ملنی ہو، اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھلنے کی دعا کروں، نہ کہ یہ کہ تم اللہ اس کو غارت کر دے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو دنیا میں ہی بدلہ دے دے، اس کو جہنم کی آگ کا تو ایندھن بنا دے، یہ کیا ہے؟ ہمارا دین تو ہمیں ایسا کوئی خلاف نہیں بتاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اتنے سخت ترین دشمنوں کے معاملے میں کہ اے نبی آپ انہیں کہہ دیں میں داروغہ نہیں ہوں، میں نگران نہیں ہوں، پہنچا دیں، ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خود ڈیل کر لے گا۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ نے اپنے حصے کا کام کیا،
آپ کے حصے کا میرے حصے کا کام کیا ہے؟ ایک بات اچھے طریقے سے ان کو بتا دینا. جیسے آپ دیکھیں نا، میں تو ایک ہی مثال کو لے کر آتی ہوں بار بار کہ وہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ٹریفک کانسٹیبلز وغیرہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مختلف چوکوں کے اوپر نا، شاہراہوں کے اوپر، تو وہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آنے جانے والی گاڑیوں کو. آپ رائٹ لیں، آپ ٹرن لیں، یا دیکھتے ہیں کہ گڑبڑ تو نہیں ہوتی، بس یہ ان کا کام ہوتا ہے. اب لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی گاڑیوں کے اسٹیئرنگ کو تم ادھر ہی جاؤ، تم ادھر سے مڑو، تم ادھر آؤ، ہم ہر ایک چیز کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے. یہ ہماری فرقہ واریت کی ایک طرح سے جڑ ہے. یہاں پہ بتا دیا جائے یہ کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے صرف جو ذمہ داری دی ہے وہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے مبشرین و منذرین. یہ ذمہ داری ہے نا، بتائے لوگوں کو اچھے طریقے سے خوشخبریاں دیں. نہیں ماننے والوں کے لیے بتا دیں کہ بھی نہیں مانو گے تو بڑا سخت جو ہے وہ عذاب ہے، بڑی سخت قسم کی سزا ہے جو آگے منتظر ہے. اور اس میں بھی کیا ہو؟ خیرخواہی. پیچھے کیا ہے؟ خیرخواہی. حقارت نہیں، غصہ نہیں، نفرت نہیں. پیار سے بتائیں. جیسے ایک اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں تو آپ خوش ہو کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر نے تسلی سے بات سنی، اس نے گائیڈ کیا آپ کو. اور ایک ڈاکٹر جو غصے سے بھرا بیٹھا ہوا ہے اور وہ سیکنڈ میں بات کریں، بتائیں مجھے، بتائیں یہ وہ فلاں، بس نکلے یہاں سے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈاکٹر کا یہ کیا تھا انسان کا. تو ایک جو دائی ہے نا وہ بھی ایک مسیحا کی طرح ہوتا ہے. اس کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لازم ہے کہ وہ اپنے اندر لے کر آئے. اور اب اگر تم عذاب کے لیے مچلے چلے جا رہے ہو، لکل نبع مستقر، ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے. تمہارے مچلنے سے عذاب نہیں آئے گا. عذاب تبھی آئے گا کیونکہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اسے سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو، کسی انسان کو نہیں دیا ہوا. جو وقت مقرر ہے سوف تعلمون، ان قریب جب وہ آئے گا تو تم جان لو گے، تم خود دیکھ لو گے. آیت 68. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، انہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، بریکٹ کلوز. اور اے نبی جب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جایا کرو، یہاں تک کہ یہ لوگ کسی اور بات میں لگ جائیں. آپ کو تو یہ نہیں کہا کہ آپ فوج اکٹھی کریں اور ان کے اوپر چڑھائی کر دیں اور ان کو مار کے فارغ کر دیں یا بم بلاسٹنگ کا معاملہ کر دیں. مطلب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ آیات کے اوپر یہ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، تنازعات ہو رہے ہیں، آپ وہاں سے ہٹ جائیں. پھر یہ نہیں کہ ہمیشہ ہی ہٹ جائیں، یہاں تک کہ یہ لوگ کسی اور بات میں لگ جائیں، پھر آپ آ جائیں وہاں پر. چھوڑنا تو نہیں ہے نا مریض کو، چھوڑ دیا اس کو اسی حال پہ تو پھر کون اس کو صحت یابی کی طرف لے کر آئے گا. اگر کبھی شیطان تمہیں یہ ہدایت بلا دے تو غلطی کا احساس ہو جانے کے بعد ان ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں جو لفظ آیا نا، رأیت الذین یخوضون، یخوضون یا یخوضون، یخوضون خوض، خوض کہتے ہیں پانی میں گھسنا. ایک لفظ آتا ہے خوض فی الحدیث، بال کی کھال اتارنا، نکتہ چینی کے لیے آتا ہے، قرآن کی باتوں میں ہنسی دل لگی کرنا، مذاق اڑانا. خطاب بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن مخاطب تمام مسلمان ہیں. اگلی آیات سے یہ واضح ہو جائے گا کہ دعوت و تبلیغ کے مقصد سے اگر آپ کہیں گئے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ خدا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نبی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہنسی دل لگی ہو رہی ہے، تو دعوت و تبلیغ کے لیے وہاں پر اگر تم گئے ہو، بیٹھے ہو تو بیٹھے نہ رہو، اس وقت وہاں سے اٹھ جاؤ. اور جب اٹھ جاتے ہو تو پھر ظاہری بات ہے کہ اٹھنے کے بعد پھر تمہارا معاملہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ سے ہی نکل کے نہیں آ جانا، السلام علیکم کر کے نہیں آ جانا کہ میں تمہارا منہ نہیں دیکھنا، تمہاری شکل نہیں دیکھنی، تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا. نہیں، اصل طریقہ جو یہ ہے کہ وہ جو اس وقت کی سچویشن ہے نا اس سے باہر نکل آؤ. کیونکہ اس وقت اس ٹائم پہ وہ جو مذاق اڑانے والا ٹائم ہے، تمسخر اڑانے والا ٹائم ہے، دین کے اوپر، نبی، قرآن، اللہ کے اوپر نکتہ چینیاں کرنے والا جو وہ خاص اسپیسیفک
ٹائم پیریڈ ہے، ایک طرح سے شیطان ان کے سر پہ سوار ہوا ہے، پھول پھول وہ بک رہے ہیں اپنی محفلوں کے اندر، اس وقت وہاں بیٹھنا ظاہری بات ہے کہ بغیرتی ہے. جی سورہ بقرہ میں ہی ہے، بعد میں آیا ہے، اور ہلکا پھلکا ہم نے ہلکا پھلکا ہم نے اس کو ٹچ کیا تھا. اور اس پر راضی رہنا، یعنی اس طرح کی باتوں پر راضی رہے، خدا نہ خواستہ کوئی انسان یا وہ خوش ہو نعوذ باللہ یا وہ بیٹھ جائے، تو یہ نفاق کی علامت ہے، منافقت کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے. اور پھر کہا کہ اگر کبھی بھولے سے کوئی انسان اس محفل کا حصہ بن ہی جائے، فوراً اس کو اگر یاد آئے وہ اما ینسینک شیطان، و شیطان نے تمہیں یہ ہدایت بلا دی، شیطان آیا اس نے تمہارے ذہن سے اسکپ کر، تم بیٹھے ہی رہے کہ اچھا نہیں ابھی اٹھتا ہوں، اچھا شاید میں مجھے کوئی موقع مل ہی جائے بات کرنے کا، اچھا میں کوئی بات پہنچا ہی دوں. تو جیسے ہی خیال آیا کہ یہ تو مذاق اڑایا جا رہا تھا، یہ تو غلط بات ہو رہی تھی، تو فوراً کیا کیا جائے گا، وہاں سے یاد آنے کے بعد اٹھ جاؤ، یاد آنے کے بعد وہاں سے اٹھ جاؤ. کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی جو محفلیں ہیں اس سے تھوڑا سا اس وقت دوری اختیار کرنا اس کے ایمان کا حصہ ہے، ورنہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہ وہ بھی انہی لوگوں کے اندر شامل ہو جائے، وہ بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں سے اٹھ جاؤ. اور آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ انسان کسی محفل میں جاتا ہے، آپ دیکھیں گے وہاں پہ بحث شروع ہو جاتی ہے. اب وہ بحث جو ہے نا وہ بڑھتے بڑھتے غصے میں، نفرت میں، نکتہ چینی میں، اعتراض میں بدلتی جا رہی ہے، انتہا پہ جا رہی ہے. بعض دفعہ ایک اچھا بھلا سینسیبل بندہ بھی جو ہے نا وہ خام خواہی ہر دھرمی پہ اتر آتا ہے، میں نہ مانو، بال کی کھال اتارنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ حکمت تبلیغ یہ ہے کہ اپنا مکالمہ ڈائلاگ بند کر دو، وہاں پہ اس وقت کے لیے لوگوں سے قطع تعلقی اختیار کر لو، اور جب وہ معاملہ آگے پیچھے ہو جائے، نارمل روٹین میں آ جائے محفل، تو پھر جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ہر وقت کی نصیحت بے وقت کی راگنی، یہ جملہ ہم پڑھتے ہیں نا، ہر وقت بولتے رہنا، دین کی باتیں کر رہے ہو محفل میں، لوگوں کا موڈ ہے نہیں ہے، یہ بھی بہتر نہیں ہے. جب لوگ سننے کے لیے آمادہ ہوں تو آپ ان کو تھوڑا بہت بتائیں، سنائیں. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جب انسان بحث کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مخاطب نہیں سننا چاہتا، شروع رہتا ہے. اللہ نے کہا اگر تم نے ایسا کیا، شیطان نے تمہیں یہ بات بھلا دی، تو تم جیسے ہی یاد آتا ہے تو تم وہاں سے آگے پیچھے ہو جو معاملے کو رفع دفع کر دو. کلیئر ہو گئی یہ بات آپ کو؟ اس سے ایک سیکنڈری طور پر یہ بات بھی آتی ہے، آپ نے دیکھا اب یہاں بحریہ میں تو خیر لاؤڈ اسپیکر کا پرابلم ہی ختم ہو گیا، لیکن شہروں میں دیہاتوں میں جب انسان رہتے تو آپ دیکھیں گے لاؤڈ اسپیکر سے کیسی کیسی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں، زبردستی لوگوں کو درس سنایا جا رہا ہوتا ہے، محفلیں منعقد ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ بھی سنیں، چاہے کوئی سننا چاہتا ہے چاہے کوئی سننا نہیں چاہتا، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ پڑھنے والا ہے. کس قدر اذیت دینے والی بات ہو رہی ہوتی ہے مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے، اتنی اونچی آواز کے والیومز کھول کر. آپ نے جو سننا سنانا ہے، مسجد کے اندر جو لوگ آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے آپ ان کو سنائیں. آپ نے یہ اتنا اونچا چھتوں پہ لگا کے اتنا پاورفل پیسہ لگایا جاتا ہے ان کاموں کے لیے کہ دور دور تک آواز جو ہے وہ جائے، یہ مناسب نہیں ہے بات، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے، نفسیات نہیں ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان معاملات سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اچھا، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اہم بات کیا ہے کہ جن لوگوں کو چھوڑنا ہے ان کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑنا، بعد میں پھر ان کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس میں وہ والی آیت یاد رکھیے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اچھائی کا معاملہ ہے تعاون کرو، بری بات ہے تو سائڈ پہ ہو. رشتے ناطے تعلقات ختم کر دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آیت 69 وما علی الذین یتقون من حسابہم،
ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، البتہ یاد دہانی ان کا فرض ہے تاکہ یہ بھی ڈرنے والے بن جائیں۔ گویا یہاں مسلمانوں کو تبلیغ کے معاملے میں نقطہ اعتدال، حکمت کا طریقہ اختیار کرنے کی توجہ دلائی جا رہی ہے، جس کا پچھلی آیت میں بھی ہم نے ذکر پڑھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی ذمہ داری کافروں کے حوالے سے ہے، وہ کتنی ہے؟ بات کو پہنچا دینا، پیغام کو پہنچا دینا، تاکہ وہ بھی اللہ سے ڈرنے والے بنے۔ اس کے علاوہ ان کے کفر کی ذمہ داری، ان کی منافقت کی ذمہ داری، ان کے فسق کی ذمہ داری یا ان کے ایمان کی ذمہ داری مسلمان نہیں ٹھیکیدار اس چیز کی۔ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ ہاں، مواخذہ اس بات پہ تو ضرور ہوگا کہ جن کو اللہ نے تبلیغ کی صلاحیت دی تھی، تبلیغ کے وسائل دیے تھے، تبلیغ کو پروموٹ کرنے کا جن کے پاس معاملہ تھا، انہوں نے اس کام کو بہتر طریقے سے کیوں نہیں انجام دیا؟ یعنی اس بات پہ ضرور پکڑ ہوگی مسلمانوں کی کہ یہ جو کام آگے پہنچانا تھا، اس کام میں اپنا حصہ کیوں نہیں ڈالا۔ لیکن اس بات پہ کوئی پکڑ نہیں ہے کہ لوگوں نے دعوت کو قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا، کہ کیوں نہیں کیا تھا۔ کیوں کا سوال تبلیغ کرنے والوں سے نہیں ہے، پہنچانے والوں سے نہیں ہے، کیوں کا سوال ان سے ہوگا جنہوں نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمیں ان کا ٹھیکیدار نہیں بنایا گیا۔ لہذا یہ بات اپنے آپ کو انسان سمجھا لے کہ یاد دہانی کروانا فرض ہے۔ ہم نے مختلف مواقع کریٹ کرنے ہیں، فیملی میں، دوستوں میں، ملنے جلنے والوں میں، کہ بات پہنچے۔ کس طرح پہنچے؟ مسلط ہو کر نہیں، حکمت سے، خیرخواہی سے، محبت سے، پیار سے، لیکن خود کو ان کی ہدایت کا ذمہ دار بنا کر خود کو ان کے اوپر مسلط کر دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ بات کیوں یہاں پر آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر اپنی جو تبلیغی ذمہ داریاں ہیں نا، ان کو شدت سے اس کا احساس تھا۔ ذمہ داری ہے ہماری، تو لوگ راتوں کو سوتے بھی نہیں تھے۔ یہ ہوتا تھا کہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، ہم بات کو پہنچا دیں۔ کیسے پہنچا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 23 سال کی ہمارے سامنے کہ کیسے کیسے بات کو پہنچایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ان کو پھر یہ بھی ٹینشن ہوتی تھی کہ اگر ہم نے اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی کی تو اللہ کے ہاں ہماری بہت سخت پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تسلی دی کہ نہیں، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا، آگے ان کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آیت 70، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہو۔ اب میں نے آپ کو بتایا سورہ انعام میں بار بار قرآن کو سلیبس کے طور پر اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کریں گے۔ اب دیکھیں پھر وہی ذکر آیا، وَذَكِّرْ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے سے یاد دہانی کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس حال میں کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی کارساز ہوگا نہ سفارشی ہوگا، اور اگر اس وقت پر معاوضہ بھی دے کر کوئی چھوٹنا چاہے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ جس کفر کا ارتکاب یہ کرتے رہے ہیں، اس کی پاداش میں ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، دین سے مراد وہ دین
جس کو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ یعنی لوگ اتنے شامت زدہ ہیں کہ ایک دین اللہ نے اتارا اپنا دین بنا کر، لوگ اسی کا مذاق اڑائیں، اسی پر نکتہ چینیاں کریں، اسی پر اعتراض کریں۔ تو پھر ایسے لوگوں سے اے نبی، اے صحابہ، آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ کیا خیر کی امید رکھتے ہیں؟ ان کو چھوڑ دو، وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر۔ پیچھے ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ کر آئے نا کہ جو نہیں سن رہے ان کو چھوڑیں، جو سن رہے ہیں ان کو پہنچائیں۔ یہی مضمون ہے یہاں پر کہ ان کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے دین کو کیا بنا لیا؟ لعبا و لہوا، کھیل تماشا سمجھ لیا، جنہوں نے دین کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھ لیا۔ دین اتنا ہی ہے بس ان کی زندگیوں کے اندر۔ اور کیا ہے؟ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے جن کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ گویا اللہ نے یہاں پر ان کی شرارتوں کے اصل سبب سے پردہ اٹھا دیا۔ کیا ہے ان کی شرارت کا سبب؟ کہ ان کی کامیاب زندگیوں نے ان کی آنکھوں پر دھوکے کی پٹی باندھ دی ہے۔ کس چیز نے دھوکے کی پٹی باندھی؟ ان کی کامیاب زندگی نے۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور سکون ہے، اطمینان ہے، کوئی ان کی زندگی میں اونچ نیچ نہیں ہے۔ انہوں نے اسی کو ہی اپنا ہتھیار بنا کر اللہ کے خلاف، اس کے دین کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے ہم غلط ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا، کوئی مصیبت آ جاتی، اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں نوازتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی کامیاب ہے تو ہمارا رویہ بھی چاہیے ٹھیک ہے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو بتا دیا کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ حق کے ساتھ دنیا میں باطل کو بھی ڈھیل ملی ہوئی ہے، اور اس ڈھیل کو انہوں نے امتحان کی بجائے اپنی پرماننٹ زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ بنا لیا، سمجھ لیا۔ اب یہ باطل پہ ہوتے ہوئے ہی اپنی کامیابیوں کو، دنیاوی کامیابیوں کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ اس ڈراوے سے اپنے آپ کو آنکھیں بند کر لی ہیں انہوں نے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، یہ تو بڑی ہی خوبصورت بات ہے، بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ کیا کہا گیا کہ جو لوگ اپنے دین کو مذاق بنائے ہوئے ہیں، روزانہ نت نئے مطالبات لے کر آتے ہیں، نت نئے مسائل کھڑے کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے۔ آپ کو ان کے نئے نئے مطالبات سے اور ان کی حرکتوں سے اور ان کی سازشوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے ذریعے آپ اپنی تبلیغی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے۔ مبشرین و منذرین، مبشر اور نذیر بنیے اس قرآن کے تھرو، تاکہ کوئی جان اپنے عمل کی پاداش میں گرفتار نہ ہو۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں ہلاکت کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ جی ہمیں تو کوئی یاد دہانی نہیں کی گئی۔ یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بک، سلیبس بک دے بھیجی ہے۔ آپ کا کام لوگوں کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دینا ہے کہ آگے خطرہ ہے، آگے نہیں جانا، آگے آگ ہے، آگے پانی ہے، آگے سیلاب ہے، آگے فلاں ہے، آگے یہ بتا دینا ہے۔ ان کو بتا دینا ہے کہ جو تم عمل کر کے جاؤ گے اسی عمل کے نتیجے میں آگے تمہیں ایک انجام سے دوچار ہونا ہے۔ اچھا عمل ہوگا اچھا انجام ہوگا، برا عمل ہوگا تو برا انجام ہوگا۔
لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، انہیں بتا دیا جائے کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا. انہیں بتا دیا جائے وَإِنْ كَانَ كُلُّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر اس وقت یہ معاوضہ دے کر بھی اس عذاب سے چھوٹنا چاہیں گے تو اللہ اس سے وہ معاوضہ قبول نہیں کرے گا. یہ ہے رسولوں کا کام، یہ ہے دائی کا کام کہ ان کو اچھا اور برا بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے کہ کوئی بے خبری سے اس خطرے کی گرفت میں نہ آ جائے. کوئی اپنے شامت اعمال سے گرفتار ہونا چاہے تو ہو جائے، اس کی ذمہ داری اس پر ہوگی، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے. کون سے لوگ؟ جنہوں نے اتنی واضح تنبیہات کو سن کر بھی نبی کا، رسول کا، قرآن کا، اللہ کا انکار کیا، نہیں مانے، تو آپ پہ تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلی رکھیے، اطمینان رکھیے. ان کے لیے سخت ہلاکت ہے، اور کیا ہے؟ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. کھولتا ہوا پانی، دردناک عذاب، استغفر اللہ، کیا ہے؟ بما کانوا یکفرون، ان کے کرتوتوں کی پاداش میں. یہ جو کھولتا ہوا پانی کا ذکر ہے نا، یہ نزول کے لیے، نزول یعنی اولین جو ان کی مہمان نوازی ہوگی، کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ان کے لیے کون سے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ عذاب العلیم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. استغفر اللہ. پیچھے ہم آگے جا کر ہم پڑھیں گے وہی کا عدل اللہ یؤخذ منها، معاوضہ دے کر بھی کوئی چھوٹ. کہتے ہیں نا کہ لوگ کہیں گے کہ کاش ہمیں پوری دنیا دے دی جائے اور ہم اس کے بدلے ایک گلاس پانی کا ہی وہاں حاصل کر لیں، تو وہ پانی کا گلاس حاصل کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں ہوں گے. وہ دن اتنا انصاف والا دن ہوگا. آج 71 کل اندعو من دون اللہ، نبی ان سے پوچھئے کہ کیا ہم اللہ کے سوا ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اس کے بعد بھی اللہ نے ہمیں ہدایت بخش دی ہے. کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اس شخص کی طرح جس کو شیاطین بدن بریکٹ جن و انس اور برائی کی طرف لے جانے والے نفس نے بریکٹ کلوز بیابان میں حیران چھوڑ دیا ہے، حالانکہ اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ. اس کے ساتھی اسے راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ادھر موجود ہے ہدایت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کرایا گیا کہ جو لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ تمہیں توحید کی پگڈنڈی سے ہٹا کر شرک کی گمراہیوں میں لے جائیں، تو ان کو صاف صاف بتا دیجئے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکاریں کہ جو نہ ہمارے نفع کی مالک ہے نہ ہمارے نقصان کی مالک ہے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. کلیئر ہوئی ہے نا بات کہ ایسی ہستیوں کی طرف تم ہمیں کھینچنا چاہتے ہو. ونرد علی اعقابنا، ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں، یو ٹرن لے لیں ہم توحید سے شرک کی پگڈنڈیوں کی طرف. بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس سے نکالا، خدا نے ہمیں توفیق بخشی، خدا نے ہماری رہنمائی کی. اور اگر ہم اس سے پہلے گمراہی میں مبتلا تھے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا عذر تھا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. اب جب کہ ہمیں پتہ چل گیا تو پھر ہمارے پاس اس کا کیا عذر ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو آ گیا نا یہاں پہ کہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا، نفع و نقصان کا مالک اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر ان مختلف چیزوں سے بھی کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، نفع تو وہ اللہ کے حکم سے ہی پہنچ رہا ہوتا ہے. اور پھر اس میں جو آیا نا بعد اذ ہدانا اللہ، یہ مخاطبین کے لیے بہت ہی زبردست نصیحت ہے کہ قرآن کا سورج طلوع ہونے کے بعد، وحی کی بارش کے نزول کے بعد، اب جو لوگ خود ٹھوکریں کھانا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی
ٹھوکریں کھلانا چاہتے ہیں وہ اپنے انجام پر خود غور کر لیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، ان کی مثال ہدایت الہی کی شاہراہ پا جانے کے بعد اگر ہم خدا نخواستہ تمہارے کہے پر یو ٹرن لے کر شرک کی طرف چلے جائیں جس سے اللہ نے نکالا، تو ہماری مثال اس شخص کی طرح ہوگی کہ جسے شیطان نے صحرا میں لے جا کر بھٹکا دیا ہو۔ آپ کو حیران پریشان ادھر ادھر پھر رہا ہے، اس کو راستہ ہی نہیں مل رہا۔ یعنی کوئی شخص کسی کا گائیڈ بنا، کسی کا لیڈر بنا کہ آؤ میں تمہیں اس راستے سے منزل پر پہنچاؤں، لے کر چلا، راستہ بھی بالکل ویران، سنسان، خوفناک، بھیانک۔ اب وہ بندہ چلا ہے اس راستے پر اور وہ جو لیڈر تھا نا، گائیڈ، وہ رفو چکر ہو گیا وہاں سے۔ سوچیں اس بندے کی کیا حالت ہوگی۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہی کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر ہم تم لوگوں کی بات مان لیں، اس بات کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، تو پھر تو ایسا ہی ہے کہ ہم نے اپنا راستہ خود گم کر دیا۔ اب ہم کھڑے ہوئے ہیں، حیران اور پریشان ہیں، جبکہ کچھ ساتھی پکار رہے ہیں ادھر آ جاؤ، یہ ہے راستہ، یہ ہے اصل راستہ، یہ ہے صراط مستقیم، اور ہم کہیں کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا، ہم کدھر جائیں، ہمارا گائیڈ کدھر چلا گیا، ہمارا لیڈر کدھر چلا گیا۔ یہ حالت ہے۔ تو یہاں پر اصل میں ان مخالفین اسلام کی مثال ہے، مخالفین اسلام کی مثال ہے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا۔ مخالفین اسلام کی مثال کہ تم صحرا میں بھٹکتے ہوئے مسافر کی طرح ہو، گمراہ لیڈروں اور شیطانوں نے تمہاری مت مار دی ہے، تمہاری توحید پر چلنے والے ایمان والے ساتھی تمہیں اصل راہ کی طرف بلا رہے ہیں اور تم ان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ سوچیں چھوٹی سی بات کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کر دیا، ان کے مسئلے کو بیان کر دیا، اس کی جڑ کو بیان کر دیا، حقائق بیان کر دی، پوری تصویر سمجھا دی۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ کی ہدایت پا جانے کے بعد اب ہم کسی اور طریقے کی طرف ادھر پھر جائیں، ادھر یو ٹرن لے لیں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیں۔ یہ جواب دے دیا مشرکین کا کہ تم ہمیں شرک کی طرف دعوت دے رہے ہو، ان ہستیوں کی طرف بلا رہے ہو جو نہ نفع رکھتی ہیں، جاؤ، نہ ہی اب شروع میں کر دیا کہ نہ نقصان رکھتی ہیں۔ ہمیں تو حکم ملا ہے کہ ہم خود کو رب العالمین کے سامنے جھکا دیں، کیونکہ وہ تمام عالم کا رب ہے، تو اس کے سوا کوئی اور یہ حق بھی نہیں رکھتا، کسی اور کا رائٹ بھی نہیں ہے کہ اس کے سامنے خود کو جھکایا جائے۔ آیت 72 وَأَنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور حکم کیا دیا گیا؟ پہلے حکم دیا گیا پچھلی آیت کا اینڈ کہ وہ اُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، رب العالمین کے سامنے سرنڈر کر دیں، جھکا دیں۔ مزید کیا حکم ہے؟ نماز کا اہتمام کریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، کیونکہ اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ گویا توحید کی، آخرت کی دلائل جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اکٹھے کر دیے کہ نماز اور تقوی کا اہتمام کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ نہیں، آخرت کو بھی بیچ میں اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ تمام کام اس لیے ضروری ہیں کہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے ان تمام معاملات کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ آج سمجھتی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہ رب العالمین کون ہے جس کے سامنے مجھے جھکنے کا حکم دیا گیا، جس کے سامنے نماز اور تقوی کا ذکر کیا، حکم دیا گیا، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اسی ہی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، آخرت میں اکٹھے ہونا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اس دن وہ کہے گا حشر کے حوالے سے بریکٹ کلوز کہ ہو جا، تو وہ
برپا ہو جائے گا. اس اللہ کی بات ہو کر رہے گی. قولہ الحق، اس کی بات ہو کر رہے گی اور اسی کی بادشاہی ہوگی. جس دن سور پھونکا جائے گا وہ غائب اور حاضر سب کا علم رکھنے والا ہے اور وہ حکیم اور باخبر ہے. گویا آسمان اور زمین کا جو خالق ہے اس کی قدرت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے. آج کا پورا لیکچر اسی کو ہی کور کر رہا ہے. اللہ کا تعارف، اس کے علم کا، اس کی قدرت کا، اس کی حکمت کا، اس کی ربوبیت کا. ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے اس بات کے اوپر. یہ بتا رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کسی کلنڈرے کا کھیل نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ کسی نے اپنے جی بہلانے کے لیے اس دنیا کو بنایا اور بس. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ قدیر، علیم، حکیم، رحمان، رحیم، اس کی ذات نے یہ بنائی ہے دنیا. اور اگر یہ دنیا ایسی ہی چلتی رہے تو پھر بھی اس کا مقصد ہی نہ سمجھ آتا کہ دنیا چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے. نہیں، کہ جو ظلم ہو رہے ہیں وہ ظلم ہوتے رہیں، جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں، جو فساد ہو رہے ہیں وہ ہوتے رہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کا انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اس کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ جنت کی شکل میں دیا جائے اور پھر اس کے نتیجے میں بروں کو ان کی برائی کا بدلہ دیا جائے، ان کی سزا ملے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے، یعنی دنیا کا اینڈ نہیں ہے اگر آخرت کی شکل میں، تو پھر نعوذ باللہ دنیا جو ہے نعوذ باللہ ایک ظالمانہ کھیل بن کر رہ جاتی ہے، جہاں کوئی انصاف نہیں ہے، جہاں کوئی باز پرس نہیں ہے، جہاں کوئی دیکھنے سننے سمجھنے والا نہیں ہے. نہیں، یہ بات لازم آتی ہے اس بات سے کہ ایک یوم انصاف آئے گا جس میں خدا کی کامل رحمت ظاہر ہوگی. ہر نیک اپنی نیکی کا بدلہ پائیں گے اور ہر برے اپنی برائی کی سزا پائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا نا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کائنات زمین اور آسمان کو اس نے برحق پیدا کیا. برحق سے کیا مطلب سمجھ آیا آپ کو؟ کہ اس کا ایک اینڈ ہے. اس کا اینڈ کیا ہے؟ حق، انصاف کے مطابق ہے. وہی کہ اچھوں کو اچھائی کا بدلہ اور بروں کو برائی کا بدلہ. یہ انجام ہوگا اس کائنات کا. یوم یقول کن فیکون، وہ دن جس دن وہ کہے گا کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات کو لپیٹ دے، وائنڈ اپ کر دے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ تو صرف کہے گا کن، تو جیسے پہلی دفعہ وجود میں آئی کائنات ایسے ہی اس کو وائنڈ اپ کر دے گا. قولہ الحق، اس کی بات ہو کر رہے گی. حق کے معنی ہے حقیقت، شدری، ہو کر رہنے والی، ایک لمحے کے لیے جس میں رکاوٹ نہ آئے گی. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا. مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک. حشر کے لیے سور پھونکا جائے گا. کسی کا کوئی اختیار نہیں چلے گا، کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، کسی کو کوئی مال اور دولت کام نہیں آئے گا. اسی کا حکم نافذ ہوگا. عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر سب کا علم رکھنے والا ہے. پھر وہی بات پہ آج کے لیکچر کا اینڈ ہو رہا ہے کہ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ کسی سے کوئی بات پوچھے گا نہیں. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، بہت باخبر ہے. عالم الغیب بھی ہے، شہادہ بھی ہے، جاننے والا ہے. کسی سے پوچھ کے تھوڑی وہ بتائے گا کہ تم نے یہ کیا تھا تو نہیں کیا تھا. ہر چیز اس کے نوٹس میں، ہر چیز اس کے ریکارڈ میں ہے. کوئی چیز اس کے علم میں نہ اضافہ کرے گی نہ اس کے علم میں کمی کرے گی. لیکن بہرحال اس کی سنت کیا ہے کہ اس کا ہر فیصلہ ایک عدل و حکمت پر مبنی ہو. کوئی اس مغالطے میں نہ پڑ جائے کہ نعوذ باللہ کے اس کے حضور حق کو کوئی باطل بنا کر دکھا سکے گا یا باطل کو حق بنا کر دکھا سکے گا. دنیا میں تو ایسی چکر بازیاں بہت چلتی ہیں، بڑے ڈرامے، بڑے فراڈ ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر اس کا جو اس کی جو ذات ہے، اس کا جو عدل اور اس کا جو باخبر ہونا ہے، خبیر ہونا ہے، وہ اس کا بہت بڑا، یعنی کہ اس کی ایک پازیٹیو اس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی.